قرآن کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ اہل صفا لوگ ہیں، مجھ سے اچھے لوگ ہیں جی، میں تو گناہگار انسان ہوں۔ آپ کو میں کیسے کہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں؟ سبحان اللہ بھی قرآن ہے، بولو سبحان اللہ بھی قرآن ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، آپ کو سننے کا مل رہا ہے۔ جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو آپ کو قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ہو گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ نے فرمایا خدا اپنے رسول کے خواب کو سچا کر کے دکھائے گا، اس لیے کہ نبی کا خواب جھوٹا ہو سکتا نہیں، نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، میں آگے چلنا چاہتا ہوں، جو موضوع ہے اس کی طرف جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کو ایک اور بات کی بڑی پریشانی تھی، اور خود رسول پاک کے دل میں بھی اس کا دکھ تھا۔ وہ یہ تھا کہ جب صلح و نامہ لکھا گیا تو وہاں لکھا گیا تھا میں محمد رسول اللہ، یہ صلح و نامہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ کافروں نے کہا اگر ہم یہی مان لیں اور اس کے نیچے سائن کر دیں تو پھر تو ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا، پھر تو جھگڑا ہی ختم ہوگا، پھر آپ کا اور ہمارا اختلاف کیا ہے؟ ہم یہ نہیں لکھنا، اس کے نیچے سائن نہیں کریں گے، اگر سائن کروانے ہیں ہمارے نیچے تو پھر محمد الرسول اللہ کو کاٹ دو اور لکھو محمد بن عبداللہ، محمد بیٹا عبداللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی کر دو، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے رسول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اگر یہاں سے کاٹ دیا جائے تو میں پھر بھی اللہ کا رسول ہوں۔ تو کاٹ دیا گیا، بلکہ حدیث پاک میں ہے مولا علی سے کہا کہ کاٹو، حضرت علی نے فرمایا میرا ہاتھ برداشت نہیں کرتا کہ میں محمد رسول اللہ کو کاٹوں، میں نہیں کاٹ سکتا۔ تو رسول پاک نے فرمایا لاؤ یہ کاغذ، سرکار نے اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، بات پہ بات آ گئی تو میں عرض کر دوں کہ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تھا، مگر حضور کو اللہ نے دنیا سے بھیجا نہیں ہے جب تک کہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں سکھا دیا۔ آپ کی شان امیت، آپ کا امی ہونا کہ آپ دنیا میں آ کر کسی سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حبیب میں کوئی کمی باقی ہے، اس کے رسول میں کوئی کمی باقی رہ جائے۔ رب العالمین نے آخری زمانہ میں سرکار کو دنیا سے اٹھانے سے پہلے لکھنا پڑھنا بھی اپنے حبیب کو عطا فرما دیا، اس لیے حضور نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹا اور اپنے ہاتھ سے لکھا۔ بہرحال صحابہ کرام پریشان ہیں، سرکار دو عالم کے دل میں بھی دکھ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو کاٹا گیا، اس کی جگہ پہ محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ رب العالمین کو اپنے حبیب کا پریشان ہونا گوارا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا بہت سارا حصہ نبی کو خوش کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کا بڑا حصہ ہے جو صرف رسول کو خوش کرنے کے لیے اتارا گیا۔ اللہ نے اتارا، فرمایا میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ۔ اے میرے محبوب کیوں پریشان ہوتے ہو؟ انہوں نے کاٹا ہے، میں اپنے قرآن میں لکھ رہا ہوں۔ یہ تو 10 دن باقی رہے گا، 1 مہینہ باقی رہے گا، سال باقی رہے گا، لیکن میرا قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ میرا قرآن پکار پکار کر کہے گا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اور یہ جو پریشان واپس جا رہے تھے کہ ہمیں عمرہ نہیں حاصل ہوا، ہمیں کعبہ کا دیدار حاصل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ سرکار کے یاروں کو بھی خوش کر رہا ہے، ان کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ کیوں آپ پریشان واپس جا رہے ہو؟ دیکھو میرے نزدیک تمہارا کیا مقام، میں بتاتا ہوں کہ تم کیسے لوگ ہو۔ ارشاد فرمایا والذین معہ، اور جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ان کی شان یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء
سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اے نبی جب بھی تو ان کو دیکھے گا، یا رکوع کرتے ہوئے دیکھے گا یا سجدہ کرتے ہوئے ان کو پائے گا، یہ رکوع میں یہ سجدے میں پائے جائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا میں بتاؤں کہ میرے حبیب کے یاروں کے چہرے کیسے ہیں، میرے محبوب کے صحابہ کے چہرے کیسے ہیں۔ تو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدہ کر کر کے ان کے چہروں میں نشان آ گیا ہے، سجدہ کر کر کے ان کے چہروں میں نشان آ گیا ہے۔ یہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ داغ پڑ گیا ہے، یہ غلط معنی ہے اس کا یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ سجدہ کرنے سے، کثرت سجود سے ان کے ماتھوں پہ کالا داغ آ گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا ایک آدمی اس کی اسی طرح تفسیر کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں، تو نے قرآن کو سمجھا ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سیماہم فی جباہہم، ان کی نشانیاں ان کی پیشانیوں میں، بلکہ فرمایا سیماہم فی وجوہہم، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کثرت سجود سے ان کے چہرے نورانی ہو گئے، یہ معنی ہے اس کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی کے ماتھے پر آپ نے موٹا سا کالا نشان دیکھا، آپ نے فرمایا یہ کیسے بن گیا؟ کہنے لگا کہ سجدہ کر۔ فرمایا میری 80 برس عمر ہو گئی ہے، میرے ماتھے میں تو نہیں پڑا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا میرے ماتھے میں تو آج تک نہیں پڑا ہے۔ لیکن میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں، اس کا پڑ جانا کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اگر ماتھے میں نشان آ جائے تو یہ کوئی برائی نہیں ہے، خود پیدا نہیں کرنا چاہیے اور اس کے ہونے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، خود بنانا نہیں چاہیے اور اس کے ہونے کی خواہش دل میں نہیں ہونی چاہیے کہ بسا اوقات یہ ریاکاری پر دلالت کرنے والا بن جائے۔ صحابہ کرام کی جو اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے تو وہ ان کے چہروں کے نورانی ہونے کی تعریف فرما رہا ہے، اور بلا شبہ صحابہ کرام کے چہرے نور سے چمک رہے ہوتے تھے۔ میں نے تاریخ اسلام میں پڑھا ہے کہ جب شام فتح کیا صحابہ کرام نے، جب شام میں داخل ہوئے تو وہاں کے عیسائیوں نے کہا اللہ کی قسم ان کے چہرے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے زیادہ نور والے۔ ایسا نور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ بہرحال اللہ اپنے محبوب کے یاروں کی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ شروع میں بیان کر فرمایا اس لیے کر رہا ہوں والذین معہ، میرے نبی کے یار ہیں، میرے حبیب کی ان کو صحبت مل گئی ہے، ان کو میرے نبی کی معیت مل گئی ہے، اور جس کو بھی سرکار کا ساتھ مل گیا ہے وہ ساری امت سے افضل ہو گیا ہے۔ بولو ساری امت سے افضل ہو گیا ہے۔ آج میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو اپنے پیر کی تعریف میں جلسہ کرتے ہیں، اپنے شیخ کا جلسہ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کا جلسہ کرتے ہیں، سنی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، مگر صحابہ کرام پر تانا زنی کرتے ہیں۔ سنی ہو کر ان کے نزدیک صحابہ کی قدر